والجنة للموحدين والنار للعاصين والمنافقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين آمين يا رب العالمين ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. عزیزان گرامی، یہ 11 محرم کی مجلس ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ لوگ تھکے ماندے ہیں اور اپنے اپنے گھروں پر آرام فرما ہے اور گرمی بھی شدید ہے. ظاہر ہے کہ امام بارگاہ میں اے سی تو ہے نہیں اور بعض گھروں میں اے سی میں لوگ آرام کر رہے ہوں گے تو اے سی سے نکلنے کا جی نہیں چاہ رہا ہوگا. بہرحال وہ میں نے شروع تو کر ہی دیا ہے اور اس کو اختتام تک پہنچانا ہے. کوشش کریں کہ ذرا سا لائٹ ویٹ کا انتظام ٹھیک سے ہو جائے. ابھی لائٹ بھی چلی گئی. عزیزان گرامی، بہت سارے زندگی کے ہمارے مراحل ہیں کہ جس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر تر، یعنی جن حالات میں اس وقت ہم ہیں ان سے نکل کر اور بہتر حالات کی طرف بڑھیں. ہر آدمی کی یہی کوشش ہے، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ جن حالات میں ہم ہیں اس سے نیچے نہ جائیں، اوپر کی طرف اونچے ہوں، بلند ہوں. اور یہ بات صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہر آدمی کا باطن اندر سے جو ہے وہ بھی گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ ہمیں نیچے کی طرف نہیں جانا ہے، اوپر اٹھنا ہے، بلند ہونا ہے، اپنے معیار زندگی کو اونچا کرنا ہے. اور اسی سلسلے میں آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی کتاب کی بات میں نہیں پڑھ رہا، یہ کتاب کی بات نہیں ہے، یہ تو کتاب زندگی ہے جس سے ہم لوگ سب دوچار ہیں کہ کل اگر ہم اپنے گھروں میں ہاتھ والے پنکھے سے کام چلا لیتے تھے تو وہ ایک معیار وہ بھی تھا زندگی کا اور اس میں بھی زندگی گزرتی تھی. لیکن دھیرے دھیرے ہم نے کوشش کیا کہ ہاتھ کو حرکت نہ دینا پڑے اور پنکھے از خود چلیں. چنانچہ الیکٹرک اور بجلی کا دور آیا اور بجلی کے پنکھے تیار ہوئے اور اب ہاتھ والے پنکھے کی ضرورت ہم نے سوچا کہ نہیں ہے اور اب وہ الیکٹرک سے کام چلنے لگا. مگر اگر محسوس کریں تو آج بھی وہ ہاتھ والے پنکھے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج بھی اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ الیکٹرک نہیں ہوگی تو پنکھا نہیں چلے گا، لائٹ نہیں جلے گی. بہرحال اپنے معیار زندگی کو ہم نے اونچا کرنے کی کوشش کی، بلند کیا اور کرتے چلے جا رہے ہیں. پانی کو دیکھیں کہ پانی پہلے جو کھاری پانی ہوتا تھا
जो 50-55 फीट पर हमें मिल जाता था वो भी लोग पी लेते थे, प्यास उससे भी बुझ जाती थी। लेकिन हमने सोचा कि हमारा मेयार ज़िंदगी निचली सतह पर है, लिहाजा हमें थोड़ा बुलंद होना चाहिए। तो अब मीठा पानी हासिल करने के लिए हमने कोशिश किया और अब मीठा पानी हासिल हो गया। अब जब मीठा पानी हासिल हुआ फिर भी देखिए, यानी ज़िंदगी का ये जो है सिलसिला ऊपर उठने का, ये रुकने का नाम नहीं लेता। आज जब मीठा पानी मिलने लगा तो ख़याल आया कि और अच्छा होता कि इससे भी उम्दा पानी हम पीते। तो आरओ आजकल आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर उसका इंतज़ाम हो गया। ये तो एक शोबे ज़िंदगी है, एक रुख है। चौतरफा आप नज़र करें तो हर तरफ जिस एतबार से देखें आदमी आगे बढ़। अगर उम्मीद नहीं है तो हम चालू होने की उम्मीद है, अगर उम्मीद नहीं है तो हम समेट देंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। तो अब ये आप देखें कि चौतरफा आदमी हर तरफ हर रुख से अपने आप को बुलंद और ऊंचा करने की कोशिश में है। लेकिन ये हमारी तगोदो, ये हमारी कोशिश दीन के मामले में ज़रा कम है। दुनियावी एतबार से ये हमारी सारी कोशिशें हैं कि ज़िंदगी बेहतर से बेहतर तर हो, उम्दा हो और अच्छी हो, और अच्छी तरह हम ज़िंदगी गुजारें। और कहीं पर आदमी रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन दीन के मामले में देखें तो पीछे है, बहुत पीछे है। मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर हम चाहें तो जिस तरह हमने अपने घरों के लिए अपनी आसाइश और अपने आराम का इंतज़ाम कर रखा है, वो हमारा घर है। और ये जहाँ हम बैठे हैं, ये क्या नाम है इसका? जहाँ बैठे हो क्या नाम है इसका? इफ्तिखार भाई, इसका क्या नाम है? तो पंखा चला लाइट। इमाम बाड़ा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, जहाँ हम लोग रहते हैं वो हमारा घर है। तो ध्यान दिया कीजिए कि हम पूछ कह रहे हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं वो हम लोगों का घर है और ये इमाम का घर है। हम ये आपसे कहलवाना चाह रहे थे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम बाड़ा बोला जाता है ना हिंदी में। इमाम बाड़ा, इमाम यानी इमाम, बाड़ा मानी घर। इमाम बाड़ा इमाम का घर। और फारसी में कहते हैं इमाम बारगाह। इमाम बारगाह वही मतलब हुआ, इमाम की बारगाह यानी इमाम का घर। तो वो सब जहाँ हम लोग अभी आराम फरमा, न जाने कितने मोमिनीन अभी तक आराम फरमा है। वो लेटे होंगे या हाथ में मोबाइल रखे होंगे और मज़ा ले रहे होंगे एसी का। तो वो हमारा घर है जहाँ पंखे भी होने चाहिए और लाइट भी होना चाहिए और एसी भी होना चाहिए और आराम और ज़रूरियात की तमाम चीज़ें फराहम होना चाहिए। ये इमाम का घर है। अरे पहले अपने घर में चिराग जलाएंगे कि अल्लाह के घर में, ये सोच है लोगों की। हाँ, तो पहले अपने घर में नहीं, पहले इमाम के घर में रोशनी करो। इमाम के घर में ऐसे ही लगाओ, तब उसने घर में सलवात पढ़ दीजिए। अगर यहाँ पर अभी ऐसे ही होता ना और तमाम इंतज़ाम चुस्त होते, दुरुस्त होते, तो वो जो अपने अपने घरों में हैं वो भी आकर यहीं आराम करते। हाँ, यहीं आकर लेटे होते कि मैं बड़े में चल रहा हूँ, वहाँ ऐसी है। यानी
एसी की हवा पसंद है, हवाए बहिश्त पसंद नहीं है। सलवार पढ़ रहे हैं। अरे यार, मरने के बाद कब्र में कौन सा एसी लेकर जाओगे हैं? हम लोगों की हैसियत ही क्या है? बड़े बड़े जो लोग हैं, राजा महाराजा नवाबीन, वो भी मरेंगे ना तो वो कब्र के अंदर कुछ नहीं। इस तरह दुनिया में उनके पास इस वक्त हर तरह के आराम और आसाइश का इंतज़ाम है। लेकिन जब मरेंगे तो वही 2 गज की कब्र, और ना उसमें ये बल्ब होगा, और ना पंखा होगा, और ना एसी, ना बिस्तर, और ना तकिया। कब्र की तारीकी होगी और तुम होगे अनीस, यानी शायर का तखल्लुस है ये अनीस नाम। कब्र की तारीकी होगी और तुम होगे अनीस, वहाँ ना तकिया, न बिछौना, न तो बिस्तर होगा। तकिया होगी कब्र में, बिछौना होगा, ओढ़ना होगा, लाइट है, पंखा है, कुछ है। 4 दिन की ज़िंदगी में ऐश करने के लिए, आराम करने के लिए हम रात दिन एक किए हुए हैं, लेकिन वहाँ का ख्याल नहीं है। ये मजलिसें ये हमें पैगाम दे रही हैं कि आंखें खोलो और वहाँ के लिए तैयारी करो मेरे भाई, वहाँ के लिए तैयारी करो। कितने दिन जियोगे? ये एसी के दिन के तक काम करेगा, ये लाइट पंखा कै रोज तक काम करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जियोगे तो 50, 60, 70 या 80 तक जाते जाते साफ मामला। अब वहाँ जब जाओगे तो याद आएगा, हाय मेरी एसी, और हाय मेरा पंखा, और हाय मेरी लाइट, और हाय मेरा दुनिया वाला आराम, और हाय मेरी आसाइश। वहाँ के आराम और आसाइश के लिए रूहानी लाइट की ज़रूरत है, वहाँ के लिए पंखे के लिए रूहानियत की ज़रूरत है। और रूहानियत क्या है? यही सब है, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, खैरात, गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, नमाज पढ़ना, तिलावत कुरान करना, यही सब, ये सब वहाँ के लिए सब। ये आप नमाज़ें नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, तिलावत नहीं करते, ये सब आप वहाँ कब्र के लिए और महशर के लिए लाइट और पंखे और एसी का इंतज़ाम कर रहे हैं। काश के अक्ल और दिमाग खुल जाता और हम सोचते कि वहाँ के लिए हम क्या कर रहे हैं। आइए, अब मैंने तमीज़ दी, गुफ्तगू ख़त्म की। जो शुरू में डिस्टर्ब हो गया था तो मैं सोच रहा था कि कहीं बीच रुक जाऊंगा तो लोग और भागेंगे, बोलता रहूँगा तो आवाज़ सुनकर आएंगे। अब आने वाले तकरीबन आ गए। मैंने कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत की तिलावत की है। सूरह तौबा में यह आयत है। इस आयत करीमा में इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, आपको, मुझे, हम लोगों को खिताब कर कर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ए साहिबान ईमान, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो। और तक़वा का तर्जुमा ये भी होता है अल्लाह से डरो। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो या अल्लाह से डरो। तो अल्लाह का तक़वा अख्तियार करने का क्या मतलब है और अल्लाह से डरने का क्या मतलब है? तक़वा अख्तियार करने का मतलब ये है, तक़वा की तारीफ़ यूँ की गई है कि कोई आदमी किसी रास्ते से गुज़र रहा हो, किसी जगह पहुंचना है उसे, यहाँ से वहाँ तक जाना है, और रास्ते में हर तरफ झाड़ियाँ हैं, कांटेदार दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, कांटेदार दरख्त हैं, उनकी शाखें रास्ते में हैं जो आपके लिए रुकावट बन रही हैं। ज़मीन के ऊपर भी कांटे बिखरे पड़े हुए हैं,
زمین پر بجا کاٹے ہیں، ادھر بھی کاٹا ادھر بھی کاٹا، ببول بیر، جو کانٹے والی بیر ہوتی ہے، جھاڑیاں ہیں، کاٹے ہیں زمین پر بھی چاروں طرف، اور آدمی کو وہاں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ آدمی ان خاردار جھاڑیوں کو ہٹاتا ہوا اور اپنا قدم آگے بڑھاتا ہوا، یعنی داہنے بائیں سے جو خاردار جھاڑیاں ہمارے دامن کو پکڑنا چاہتی ہیں اور نیچے میں جو کانٹے بکھرے پڑے ہوئے ہیں جو ہمارے پاؤں میں چبھنا چاہتے ہیں، اگر آدمی اپنے دامن کو ان خاردار کانٹوں سے اور جو زمین پر بکھرے ہوئے کانٹے ہیں ان سے اپنے پاؤں کو بچا کر سیدھا منزل مقصود تک پہنچ جائے اور اس کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ یعنی اس دنیا میں گناہوں کی جھاڑیاں اور کانٹے ہیں، جگہ جگہ پر راستہ چلتے زندگی کے ہر دوراہے اور چوراہے پر یہ کانٹے آپ کو نظر آئیں گے۔ راستہ چل رہے ہیں، کوئی خوبصورت چہرہ ادھر سے گزر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کانٹا ہے جو آپ کو متوجہ کر رہا ہے، آپ نے اپنی نگاہوں کو موڑ لیا تو گویا کہ آپ اس کانٹے سے بچ گئے۔ نامحرم خاتون گزر رہی ہے، وہ ایک کانٹا ہے جو چبھنا چاہتا ہے، آپ کے دامن کو پکڑ لینا چاہتا ہے، آپ نے اپنی نظر کو موڑ لیا تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کانٹے سے بچا لیا۔ یہ دنیا میں آپ دیکھیں طرح طرح کے حالات سے آدمی گزرتا ہے۔ کہیں پر ہم نے دیکھا، میں دو چار مثالیں اس لیے رکھتا ہوں کہ بچے بھی آسانی سے سمجھ جائیں۔ خبر لگی کہ فلاں جگہ پر ایک ٹرک الٹ گیا ہے، روڈ پر ٹرک الٹ گیا ہے اور ٹرک موبائل سے بھرا پڑا ہوا ہے، بہترین کوالٹی کے موبائل اس پر لدے ہوئے ہیں، ٹرک الٹ گیا ہے اور بیچارہ ڈرائیور زندہ ہے، زخمی ہے۔ کوئی ایک شاید نکل جائے ایسا، ورنہ بہت کم جس کا دھیان ڈرائیور پر جائے کہ بیچارہ وہ کس حالت میں ہے، پہلے اس کو اٹھا کر ہاسپٹل تک پہنچاؤ۔ ارے وہ مرے چاہے جیے، اس سے کیا، ہمیں موبائل چاہیے۔ یہ خاردار کانٹے نہیں تو اور کیا ہیں دنیا کے؟ یہ دنیا کے خاردار کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں جو ہمارا دامن پکڑ رہی ہیں۔ یہ دو تین میں مثالیں اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ بچوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ بے شمار حالات سے آدمی گزرتا ہے، کسی کو ستا کر اگر اس کا مال مل جائے تو لے لو، جس طرح بھی چاہو دنیا سمیٹو، دنیا کو حاصل کر لو۔ یہ دنیا کے خاردار کانٹے ہیں جو ہمیں اپنے اندر الجھانا چاہتے ہیں، جو آدمی ان الجھاؤں سے اپنے آپ کو بچا کر منزل مقصود تک پہنچا دے اپنے آپ کو، یعنی موت آ جائے مگر کبھی حرام فعل انجام نہ دے، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ صلوات پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تقوی کا یہی مفہوم ہے جو دو ایک مثالوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو۔ تو اب ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے سامنے شیر آ گیا تو ہم ڈر جائیں کہ چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سامنے اژدہا آ گیا تو اس کو دیکھ کر ہم خوفزدہ ہو گئے کہ سانپ ہے کاٹ لے گا۔ تو ڈر تو یہ بھی ہے، ہم اژدہوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہم بھیڑیے سے بھی ڈرتے ہیں، ہم شیر سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ہم کسی ایسے آدمی سے بھی ڈرتے ہیں کہ جو خونخوار ہے۔ بہت سے خونخوار لوگ ہوتے ہیں، بدمعاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی انسان ڈرتا ہے، بھیا اس سے بچ کر رہو۔
یہ بدمعاش آدمی ہے، یہ نقصان پہنچا دے گا۔ تو ہم بدمعاش آدمیوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہم درندوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہم سانپ اور بچھو سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو کیا اللہ سے ڈرنے کا بھی یہی مطلب ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے؟ اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ نہیں عزیزان محترم، اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ جس طرح ایک اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہے، ماں باپ سے اولاد کتنی، اس کو معلوم ہے کہ ماں کتنی پیار کرتی ہے، باپ کتنا چاہتا ہے، باپ پیار کرتا ہے، ماں کی ممتا مشہور ہے، مگر پھر بھی ماں باپ سے ایک اولاد ڈرتی ہے۔ کس بات سے ڈرتی ہے؟ اس کی نافرمانی سے ڈرتی ہے کہ بابا نے جو حکم دیا ہے اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو بابا ڈانٹیں گے، امی نے جو حکم دیا ہے اگر ہم وہ بجا نہ لائے تو اماں مارے گی۔ تو ماں سے بھی آدمی ڈرتا ہے، باپ سے بھی ڈرتا ہے۔ اسی طرح کے اللہ کے ڈرنے کو اللہ کا خوف کہا جاتا ہے کہ صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو۔ صلوات پڑھ دیں۔ یعنی اگر ہم والدین کا فرما بردار رہیں گے، اگر ان کا کہا مانیں گے، ماں باپ کا کہا مانیں گے تو ماں خوش ہوگی، باپ خوش ہوگا، اور جب وہ خوش ہوگا باپ، ماں خوش ہوگی تو کلیجے سے لگائے گی، پیار کرے گی، اپنی محبت دے گی۔ اور اگر ہم نے اس کو ناراض کیا تو ہم ڈانٹ سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ مارے بھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ہمیں ڈرنا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کریں، تاکہ وہ ہم سے خوش ہو کر ہمیں بطور انعام کچھ دے، ناراض ہو کر ہمیں سزا نہ دے۔ صلوات پڑھ دے یہ ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ لیکن یہ آیہ کریمہ سورہ توبہ کی ہے، اور سورہ توبہ کا دوسرا نام تنویر، ایک نام اور ہے، ہاں شاباش، ہاں سراہنا کیا کیجیے ایسے بچوں کی کہ جو اتنا جانتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ یہ مجلسوں کا فیض ہے کہ نہیں ہے؟ یا صحبت میں عالموں کے رہنے کا فیض ہے کہ بچوں کو یہ سب باتیں معلوم ہے؟ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ براءت ہے۔ جس طرح ایک آدمی کے کئی نام ہوتے ہیں، اسی طرح سوروں کے بھی ایک ہی نام نہیں، ایک سورہ کے کئی نام ہیں۔ ایک سورہ ہے قرآن مجید میں سورہ امام حسین، درود پڑھ دیجیے محمد۔ اب یہاں مجھ سے سن کر جب آپ قرآن کھولیں گے 114 سورے ہیں، تو آپ کو کہیں بھی سورہ حسین نہیں ملے گا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ حسین۔ کون سا سورہ ہے وہ؟ ہاں، وہاں اس مجلس میں مولانا نے ذکر کیا تھا۔ صلوات پڑھیں سورہ والفجر ولیال عشر۔ اس سال میں نے سوچا تھا نا کہ یہی آیت عنوان بناؤں گا، اسی کو، سورہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ جانتے ہیں کیا مطلب اس کا؟ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اب تو آپ کا ذہن پہنچنا چاہیے کہ وہ کون سی صبح ہے اور وہ کون سی 10 راتیں ہیں جن سے آپ گزر گئے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔
جن 10 راتوں سے آپ گزر گئے نا، محرم کی 10 راتیں گزر گئی نا، انہی 10 راتوں کی اللہ والفجر سے مراد روز عاشورہ ہے، اور ولیالین عشر سے مراد وہ 9 راتیں ہیں جو گزر گئیں. ضرور پڑھ دیجیے مگر میرا موضوع تو یہ ہے نہیں، میں نے تو آیت پڑھی ہے. دوسری میں یہ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک سورہ کے کئی نام ہیں. اسی طرح سورہ توبہ کے 2 نام ہیں، ایک سورہ توبہ اور ایک سورہ براءت. پورے قرآن میں جتنے سورے ہیں جب ان کا آپ آغاز کریں گے، شروع کریں گے، تو ہر سورے کے شروع میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور ملے گا. چلا پڑھیے محمد وعلی محمد. یہی ایک واحد سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ یا سورہ براءت، کہ اس کے شروع میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پائیں گے. آپ سورہ توبہ سورہ براءت کے شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے مگر سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے؟ تو اس کے لیے بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصل میں مطلب سمجھیے پہلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ بنام خدائے رحمان و رحیم، اس اللہ کے نام سے کہ جو رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. تو رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے نا. تو رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے، جب یہ لفظیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گئیں تو اس کے بعد غیظ و غضب کا اظہار مناسب نہیں ہے. چلا پڑھیے تو میں مثال کرتا ہوں. اے میرے لال بات مجھے کہیے گا تو خوب بات کر لیجئے گا، گلی میں بات کیجیے گا، یہاں نہیں ڈسٹرب ہوگا. اور میرا دماغ آپ کی طرف، میری آنکھ کے سامنے آپ دونوں آدمی ہیں. چلو جو سمجھا رہا ہوں سمجھو. ابھی میں نے پوچھا کہ سورہ توبہ کے ایک اور نام ہے، بڑے بڑے لوگ نہیں بولے، ایک بچہ بولا. کیوں بولا؟ اس لیے کہ دھیان سے سنتا ہے. چلو پڑھیں محمد. تو سورہ توبہ سورہ براءت اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے. کوئی پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ تو سنو. تو چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو مہربانی، رحمت اور شفقت کا ذکر کرنے کے بعد اس کو یوں سمجھیں، کسی کو اپنے قریب بلائیں، آؤ میرے لال، آؤ میرے بچے، بہت اچھے ہیں تم، بہت پیارے ہو، آ جاؤ میرے لال. جب قریب آ جائے تو ایک سماچار تو لوگ چونک پڑیں گے کہ نہیں، اگر مارنا ہی تھا تو پہلے میرے بچے، میرے لال، میرے پیارے کیوں کہہ رہے تھے؟ غلط ہے کہ نہیں؟ چلا پڑھیں محمد والے محمد. ارے جب میرے لال، میرے پیارے، میرے بچے کہہ کے بلا رہے تھے تو جو قریب آیا تو کلیجے سے لگانا چاہیے نا. لیکن آپ جب قریب آیا تو تماشا مار دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیے نہیں ہے چونکہ سورہ براءت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. غیظ و غضب پورے سورے میں، سورہ توبہ میں جتنی آیتیں ہیں اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا، اپنے غیظ و غضب کا، اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے. اس لیے مناسب نہ تھا کہ شروع میں اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کرتا ہے. صلوات پڑھنے محمد. تو سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہونے کی حکمت یہ ہے. اگر دھیان سے سنا ہوگا اور یاد رکھا ہوگا تو تمہارے کام آئے گی، نہیں سنا ہوگا تم جانا تمہارا کام کیا. ہم لوگوں کا کام بتا دینا ہے. اب آگے چلو. تو پھر مالک کیسے شروع کریں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो नहीं है, بے شک تو پھر کس طرح شروع کریں؟ کیا پڑھ کر شروع کریں؟ تو بتایا گیا کہ کہو اعوذ باللہ من غضب الجبار، بے شک یعنی سورہ برات جب شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من غضب الجبار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من غضب الجبار، جبار کے غضب سے۔ اب اس کو ذہن عالی مدرسہ اپنے رکھیے، لکھ لیجئے۔ دیکھیے اسکولوں میں بھی جس بات کا آپ کو ڈر ہے کہ پروفیسر نے جو ہمیں سکھایا بتایا ہے وہ ہم بھول سکتے ہیں، تو جو ذہین اور چالاک ہوشیار طالب علم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے نوٹ بک پر لکھ لیتے ہیں۔ سلوات پڑھتے ہیں محمد من غضب الجبار کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، اعوذ باللہ، کاہے سے پناہ چاہتا ہوں؟ من غضب الجبار، جبار کے غضب سے۔ جبار کا کیا مطلب ہے؟ جبار کا کیا مطلب ہے؟ جبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا۔ باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں، ہم لوگوں کے کہنے سے تو نہیں آئیں گے، لاکھ پکاریں، مگر ایک موٹا تازہ تگڑا آدمی گیا اور پکڑ کے چل، گھسیٹ کے اور گردن پکڑ کے گھسیٹ کے لا کے بٹھا دیا، اب ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلام پڑھ دیجیے محمد۔ تو یہ جو آیا یہاں پر یہ جبرن آیا ہے، تو جو جبر کرے اسے کہتے ہیں جبار۔ سلوات پڑھیں محمد۔ تو سورہ برات کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے کہا اعوذ باللہ من غضب الجبار، میں پناہ چاہتا ہوں جبار یعنی جبر کرنے والے، یعنی زبردستی کرنے والے کے غضب سے۔ من غضب الجبار، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جبر کرنے والے جبار کے غضب سے۔ اب پوری توجہ چاہوں گا ایک ایک آدمی سے، ہاں، مگر افسر بھائی دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ایک آدمی کو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیے افسر بھائی کا دھیان ذرا بھی نہیں ہے، دیکھیے ذرا سا۔ بابا سے بلند نعرے حیدری، سب جگانے اگانے کے لیے ہے۔ سلوات پڑھیں بابا۔ یہ سب طریقے جگانے اگانے کے ہیں، جو سونے والا ہے نا کان کے پاس منہ کر کے کہیے نعرہ حیدری، ایک دم سے پٹ سے جاگ جائے گا۔ سلوات پڑھیں محمد۔ تو ہم نے کہا اعوذ باللہ من غضب الجبار، میں جبار کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جبار کے غضب سے۔ جبار کے معنی بتا دیا، جبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، وہ زبردستی آپ سے، وہ کوئی چاہتا ہے مرنا، اس کا جبری ہے نا جو مار ڈالتا ہے۔ کوئی مرنا چاہتا ہے بھیا؟ نہیں۔ کوئی بیمار ہونا چاہتا ہے؟ نہیں، مگر ہم لوگ مجبور ہیں، وہ جبار ہے۔ سلوات پڑھ دیں محمد۔ اب آئیے دھیان دیجئے گا، ذرا توجہ چاہ رہا ہوں کہ اعوذ باللہ من غضب الجبار، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جبار کے غضب سے۔ اللہ کون ہے اور جبار کون ہے؟ ارے جو اللہ ہے وہی جبار ہے نا، جو اللہ ہے وہی جبار ہے۔ اس بچے کو کسی نے دوڑایا بلا قصور مارنے کے لیے، یہ بھاگا، تو جا کے یہ کہاں پناہ لے گا؟ اپنے باپ کے پاس بھاگ کر جائے گا نا، جس کو سمجھے گا کہ فلاں میرا باپ میرا ہمدرد ہے، ابا ہمیں بچا لیں گے، تو
تو مارنے والا اگر مارنے کے لیے دوڑائے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مثال ہے۔ اب بچے کو کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بات سنو، یہ تو صرف مثال ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ وہ کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے، کسی بے قصور کو کسی نے مارنے کے لیے دوڑایا تو وہ بھاگ کر اس کی پناہ لے گا نا، جس کو وہ اپنا ہمدرد سمجھ رہا ہوگا کہ فلاں مجھے بچا لے گا، تو جس سے بچنے کی امید ہے اس کے پاس جا کر وہ پناہ لے لیتا ہے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو مارنے والا کوئی اور ہوتا ہے، بچانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ یہاں جو مارنے والا ہے وہی بچانے والا ہے، وہی اللہ، وہی جبار، وہی اعوذ باللہ من غضب الجبار۔ میں پناہ چاہتا ہوں، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کے پاس جا کر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ کس سے بچانا چاہتا ہوں؟ جبار کے غضب سے، یعنی اسی اللہ ہی کے غضب سے۔ تو اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اللہ ہی کے پاس جائیں ہم، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب اس کو میں سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس کو دوسرا مارنے کے لیے دوڑا رہا تھا، وہ بھاگ کر اپنے باپ کی پناہ میں جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود ابا ہی حضور ناراض ہو گئے بیٹے پر، اور اب مارنا چاہا باپ نے تو بھاگا۔ اب بھاگا تو کس کے پاس جائے؟ جس کے پاس پناہ لینا چاہیے تھا وہی غضبناک ہے، وہی غصہ ہے، وہی ناراض ہے۔ اب اس نے جب دوڑایا مارنے کے لیے تو بھاگا، اب یہ بھاگ کر کہاں جائے گا؟ آپ کہہ دیجیے کہ اماں کے پاس؟ جی نہیں، جی نہیں، جی معاملہ باہر کا، اماں تو گھر کے اندر ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ معاملہ باہر کا ہے۔ تو اب باپ نے جو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور یہ بھاگا تو باپ نے دوڑایا، اب یہ بھاگتا جا رہا ہے، باپ دوڑاتا جا رہا ہے۔ بہرحال بچے تیز دوڑتے ہیں، بچے تیز دوڑتے ہیں۔ بھاگ گیا، کافی آگے نکل گیا۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی، کوئی بچہ مکتب وغیرہ میں بدمعاشی کرتا ہے، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا وہ بھاگا، تو ہم لوگ دوڑا نہیں پائیں گے، نہیں دوڑا پائیں گے، ہم سے تیز بھاگے گا۔ اب بچہ بھاگا جا رہا ہے، باپ دوڑاتا جاتا ہے، باپ دوڑ رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ ابھی تو کم غصہ تھا، ابھی تک باپ کا غصہ کم تھا، شاید ایک تماچا مار کر چھوڑ دیتا، مگر اس نے اتنا تھکا دیا، اتنا دوڑایا کہ باپ کا غصہ بھی شباب پر آ گیا۔ اچھا کہاں تک بھاگ کر جائے گا؟ آئے گا میرے ہی پاس۔ چلو بڑھیا محمد والے جب بھاگ لوٹ کر آنا میرے ہی پاس ہے نا، آئے گا تو بتائیں گے۔ تو اس وقت اگر باپ سزا دیتا تو شاید ایک ہی تماچا مارتا، اب جو آئے گا تو خوب کچلا جائے گا۔ چلو بڑھیا محمد۔ تو اگر سمجھدار بچہ ہے، اگر عقل مند اور ہوشیار ذرا بھی سوجھ بوجھ ہے بچے کے پاس، تو اس کو باپ کے ڈر سے، خوف سے، غضب سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھاگے نہیں، باپ تماچا اٹھائے تو اسی کے کلیجے سے لگ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ارے ابا معاف کر دیجیے، اب غلطی نہیں ہوگی، ہے نا؟ غصہ ٹھنڈا باپ کا ہو جائے گا کہ نہیں؟ صلوات پڑھ دیں۔ اب سمجھ میں آیا برسی بیٹا کہ کیوں سورہ برات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اور اعوذ باللہ من غضب الجبار کیوں ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے۔ تو کل پوچھیں گے نا، جواب دو گے نا؟ نہیں نہیں، کیوں نہیں؟ صلوات پڑھیے محمد۔ جواب دینا پڑے گا۔ بہت سمجھایا میں نے اچھی طرح سے، مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ کے غضب سے
इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल जब्बार, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जब्बार के गज़ब से, यानी अल्लाह के जो जब्बार है, जो हमें हमारे गुनाहों की सज़ा देने वाला है नाराज़गी की बिना पर, उससे भागकर हम कहीं और नहीं जा रहे हैं। मालिक, अगर तू हमसे नाराज़ हो गया है, हम पर गज़बनाक है, तो हम तुझसे तेरी ही पनाह चाहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हो गया औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल जब्बार का मतलब इसी से इस सूरह का आगाज़ है। अब जल्दी से 2-4 बातें हैं और उसके बाद रब्त मसाइल और हम तमाम कर दूँगा। अब आइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ साहबान ईमान तक़वा अख्तियार करो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सादिक़ीन की माइयत इख्तियार करो, सादिक़ीन के साथ हो जाओ। सादिक कहते हैं सच्चे को, सादिक माने सच्चा। और ये कभी मत कहिएगा कि सादिक का मतलब होता है सच बोलने वाला। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सच बोलने वाला सादिक भी हो। अब आप कहिएगा कि ये कैसे, तो ज़रा से सुन ही लीजिए अगर सुनना चाहते हो। सलवात पढ़। सादिक का मतलब अगर आप ये समझेंगे कि सच बोलने वाला, जो सच बोले वो सादिक है, नहीं। बहुत से ऐसे सच बोलने वाले हैं जो सादिक नहीं होते, सच बोलने वाले हैं मगर सच्चे नहीं होते। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हम लोग खेती गृहस्थी काश्तकारी आप भी करते हैं और मैंने भी किया है एक ज़माने से, मैंने खुद खेती किया है, मैंने खुद किया है। बाज़ लोग जानवरों तक को कहते थे ये सच्चा बैल है जी, ये सच्ची गाय है, ये सच्ची भैंस है, ये सच्चा, ये बैल है, ये जानवर। अरे कुत्ते तरह तरह के भांत के होते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जो आदमी को देखकर भौंकते हैं, चिल्लाते हैं, काटने के लिए दौड़ते हैं, और बाज़ बड़े सच्चे होते हैं। अरे कुत्ता और सच्चा, कभी सच बोला कुत्ता? सलाह पढ़िए मोहम्मद वाले बाबा ज़बान सलवार। अरे वो तो भौंकता है, कुत्ते तो भौंकते हैं, कुत्ता सच कहाँ बोलता है, ना सच बोलता है ना झूठ बोलता है। मगर कहा ये बड़ा सच्चा कुत्ता है जी। अरे वो कुत्ता कि जो मस्जिद के दरवाजे पर रुका रहे कि मस्जिद है, वो सच्चा है। और जो अपना मकाम ना पहचाने मस्जिद के अंदर घुस जाए वो झूठा है। चलो बढ़िया समझ रहे हैं ना। इंसान का किरदार बताता है कि सच्चा है कि झूठा है, उसका चरित्र बताता है कि सच्चा है कि या झूठा है, उसका चलन बताता है कि सच्चा है या झूठा है। वरना सच बोलने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे। और इसकी मेरे पास दलील मौजूद है। सूरह मुबारक है मुनाफिकून, कुरान में एक सूरा है, सूरह मुबारक है मुनाफिकून। उस सूरह के शुरू ही में आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअकल मुनाफिकून, है पैगम्बर जब मुनाफिक आपके पास आते हैं, कालू नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, तो कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मुनाफिक है, पैगम्बर के पास आया तो कहा कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये मुनाफिक जो कह रहा है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा है ना। क्यों बेटा? मुनाफिक पैगंबर का उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, पैगंबर शर्मा जाते हैं तो मेरे को खिताब कर दिया और गर्दन इधर उधर करने लगा। मुनाफिक पैगंबर के पास आते थे
تو کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو منافق صحیح مگر کہتا تھا نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ منافق سچ بولتا تھا یا جھوٹ؟ سچ بولتا تھا. پیغمبر اللہ کے رسول تو ہیں نا, تو سچی بات تو کہتا تھا نا. مگر سنیے کہ قرآن ہی میں اسی آیت کے بعد, اس آیت کے بعد جو دوسری آیت ہے, واللہ یشہد انکا لرسول اللہ, اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ, لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں. ارے جو سچ بول رہا ہے اللہ اسے جھوٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ منافق سچ بول رہا ہے نا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, مگر خود اللہ نے کیا کہا کہ منافق جو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, تو میں بھی جانتا ہوں کہ میرے رسول تم اللہ کے رسول میرے رسول ہو, مگر یہ منافق جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ سے بولنا, سچ بات کہنا یہ سچائی نہیں ہے, بلکہ دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے سچائی. سلوات پڑھو بس. عزیزان محترم, یہ سب مجھے پڑھنا اٹھنا نہیں تھا. میں سوچ رہا تھا کہ 2-4 لوگ ہیں تو ذرا سا ادھر ادھر گھما کے مسا پڑھ کے ختم کر دیں گے, لیکن یہ عادت ہے نا, آپ کی بھی عادت ہے. میں کیا کروں کہ آپ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو حوصلہ بڑھتا ہے. جب حوصلہ بڑھتا ہے تو کچھ باتوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ کچھ مومنین تک کچھ باتیں پہنچ جائیں. وہ صادقین ہی کی جماعت تھی جو میدان مباہلہ میں گئی تھی, اور جن میں سب سے آگے اگر کوئی تھا تو امام حسین علیہ السلام تھے. نبی کی گودی میں تھے نا, نبی کی آغوش میں تھے, پیغمبر کی آغوش میں تھے میدان مباہلہ میں, تو آگے آگے حسین ابن علی تھے, اور وہی حسین تھا جو کربلا میں تھا. یعنی صادقین سچوں کی جماعت کا آخری فرد پنجتن کے اعتبار سے, پنجتن پاک کے اعتبار سے, خامس آل ابا کے اعتبار سے یہ آخری ہیں, ورنہ اور بھی سچے ہیں. ہمارے سارے ائمہ سچے ہیں. پنجتن پاک کے اعتبار سے مظلوم کربلا آخری ہمارے سچے امام تھے جو کربلا میں تھے. اور قرآن نے جو یہ کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, تو کربلا میں جو لوگ امام مظلوم کے ساتھ تھے, امام کا ساتھ دے رہے تھے, گویا کہ اس آیت پر عمل کر رہے تھے. یہ اتنے اصحاب و انصار تھے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا مصداق تھے حبیب, جان, بریر, مسلم ابن ابزجا, وہب کلبی, یہ سب صادقین کی جماعت کے ساتھ تھے. اور جب سب کام آ گئے اور آخر میں میرا آقا تنہا رہ گیا, کل مسلسل لگاتار آپ نے وہ ساری روایتیں سنی کہ جو روزے عاشورہ سے متعلق تھیں, اور اس کے بعد جب شام آئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں, شام غریبہ میں کیا ہوا وہ تمام روایتیں جو ہر سال بیان کی جاتی ہیں اسے بھی آپ نے کل کی مجلس میں سماعت فرمایا. لیکن احباب رضا چاہے لاکھوں مرتبہ پڑھا جائے ان روایتوں کو, مگر انسان اگر اہل دل ہے, اگر واقعی نرم دل ہے اور واقعی امام سے پیار کرتا ہے, تو ہزاروں بار سننے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو کے ضرور نکل آئیں گے. بس وہی روایت میں آپ کو سناتا ہوں جو کل شان غریبہ کی مجلس میں آپ نے سنا ہوگا. جب سارے خیمے جل گئے, جب سارے خیمے جل گئے, سارے اسباب لوٹ لیے گئے, بیمار کربلا کا بستر جل گیا, ثانیہ زہرا نے سید سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکال لیا, تو جلے ہوئے خیموں کی قناتوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جناب زینب نے جمع کیا, بیویوں کو جمع کیا. ساری بیویاں ایک جگہ بیٹھی ہیں, رات کا سناٹا ہے, رات
رات کی تاریکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زینب کبریٰ کو یاد آیا آج کے پہلے جب رات آتی تھی تو ہم سب آرام کرتے تھے اور ہمارا شیر عباس پہرے دیتا تھا۔ عباس خیموں کے درمیان تلوار لے کر تلایا گھوما کرتے تھے۔ عباس و علی اکبر جوانان بنی ہاشم ہماری حفاظت کرتے تھے۔ ہائے سناٹا، سب سر کٹائے ہوئے مقتل میں پڑے ہیں۔ جناب زینب نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا اور بیویوں کے درمیان، بچوں کے درمیان تلایا پھر رہی ہے، بچوں کی حفاظت میں لگی ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا جناب زینب نے رات کی تاریکی میں کہ جیسے سامنے سے کوئی گھوڑے پر سوار اسی طرف آ رہا ہے۔ جناب زینب کی نگاہ اٹھی، آپ نے آواز دیا، اے آنے والے سوار۔ بی بی شاید یہ سمجھی کہ لشکر یزید میں کا کوئی سپاہی ہے جو ہمیں مزید لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے سوار، اب ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ خیمے جل گئے، سارے مال و اسباب تم لوٹ کر لے گئے، اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بیوائیں ہیں، خونی منظر دیکھے ہوئے ہیں، ذرا سا یہ سو گئے ہیں، ان کو سو لینے دے۔ اگر تجھ کو مزید کچھ لوٹنا ہی ہے تو صبح کے وقت آ جانا۔ مگر سوار نے کچھ نہ سنا، سوار آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ دوسری کوئی خاتون ہوتی تو شاید خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتی، مگر شیر خدا علی مرتضیٰ کی بیٹی تھی۔ ایک مرتبہ زینب چند قدم آگے بڑھی، تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ میں علی مرتضیٰ شیر خدا کی بیٹی ہوں، میں بار بار منع کر رہی ہوں مگر تو نہیں مانتا، خبردار قدم آگے نہ بڑھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ سوار جو اپنے چہرے پر اب تک نقاب ڈالے ہوئے تھا، چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اب جو زینب نے غور سے چہرہ دیکھا تو آنے والا کوئی اور نہیں، ارے یہ تو بابا علی مرتضیٰ ہے۔ دوڑ کر زینب بابا کے گلے سے چمٹ گئی۔ بابا اس وقت آئے ہیں جب خیمے جل گئے، بابا اس وقت آئے ہیں جب بھیا شہید کر دیا گیا، بابا اس وقت آئے جب سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ عجب نہیں علی نے جواب دیا ہو، میری زینب جا آرام کر، اب علی پہرا دے گا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله میں شام غریباں کا کیا حال سناؤں، میں شام غریباں کا کیا حال سناؤں، میں شام غریباں کا کیا حال سناؤں، میں شام غریباں زینب کا سر کھلا ہے، ردا کیسے اڑاؤں، میں شام غریباں کا کیا حال سناؤں، میں شام غریباں کا کیا حال سناؤں۔ دریا تو ہے موجود مگر پیاسے کہاں ہے، سوئی ہوئی مقتول
مقتل میں سبھی پیر و جوان ہیں، کس کس کو کفن دوں میں لحد کس کی بناؤں میں شام غریب کا کیا حال سناؤں، میں شام غریب کا کیا حال سناؤں، سہمے ہوئے بچوں کو جلے خیموں کے اندر، سمجھاتی ہیں رو رو کر یہی دختر حیدر، سو جاؤ جو تم لوگ تو میں پہرے پہ جاؤں، میں شام غریب کا کیا حال سناؤں، میں شام غریب کا کیا حال سناؤں، جب زوجہ حر آئی لیے پانی کے ساغر، دل پھٹ گیا کہنے لگی بے شیر کی مادر، آجا علی اصغر میں تجھے پانی پلاؤں، میں شام غریب کا کیا حال سناؤں، میں شام غریب کا کیا حال سناؤں، تاریکی بیاباں ہے لہو رنگ ہے صحرا، خیموں میں شہیدی کے اداسی کا ہے پہرا، اشکوں کے دیے کیوں نہ اندھیرے میں جلاؤں، میں شام غریب کا کیا حال سناؤں، میں شام غریب کا کیا حال سناؤں، اے شام غریباں تو غریبوں کی مدد کر، لا دے سر زینب کو تو ڈھونڈ کے چادر، سر دین محمد کا کھلا ہے تو چھپاؤں، میں شام غریب کا کیا حال سناؤں، میں شام غریب کا کیا حال سناؤں، روتی ہے سکینہ تو تڑپ جاتا ہے دریا، سر خاک پہ ٹکراتا ہے عباس کا لاشا، اس منظر غمناک کو کس طرح بتاؤں، میں شام غریب کا کیا حال سناؤں، میں شام غریب کا کیا حال سناؤں، ناگاہ علی آ گئے زینب یہ پکاری، بے بھائی کے بابا ہوئی بیٹی یہ تمہاری،